بہت سارے نشے لوگوں کو لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہر آدمی کوئی نہ کوئی نشہ کرتا ہے. کوئی دولت کا کرتا ہے, کوئی شہرت کا کرتا ہے, کوئی اپنی تعریف کا نشہ کرتا ہے. 2-4 لوگوں سے تعریف سن کے مطمئن ہو جاتا ہے. ناراض تو نہیں ہو گیا اس جملے سے؟ آپ کرتے ہیں لوگ دولت کا نشہ بھی. یہ جب نقصان ہوتا ہے تو بندے بیمار نہیں ہو جاتے؟ پیسے ڈوب جاتے ہیں تو لوگ بیمار نہیں ہو جاتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشہ ٹوٹ گیا ہے. اب بہک ہوئے ہیں نا تھوڑے سے تو کانپتے ہیں, تڑپتے ہیں, پریشان. نشہ ہی اسی طرح ہی کرتا ہے نا, نہیں ملتا تو پریشان ہوتا ہے. یہ سارے نشے ہیں, مختلف قسم کا نشہ. ہم مانتے نہیں اس بات کو, تسلیم نہیں کرتے, کیونکہ تسلیم کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے تو بڑی ساری چیزیں جو ہے وہ دبوچ کے اور بڑی سارے رستے پھلانگ کے آنا پڑتا ہے, تو بڑا مشکل ہے ماننا, ورنہ کرتے ہیں ہم. ہمارا مزاج ہے. یہ گھومنے پھرنے کا, دنیا دیکھنے کا بھی ایک نشہ ہے. یہ بہت ساری باتیں کرنے کا بھی ایک نشہ ہے. گپ شپ کا بھی ایک نشہ ہے. 2-4 لوگوں کی جب تک پگڑیاں نہ کھول لیں, بعض لوگوں کو نیند نہیں آتی. یہ غیبت کا, چغلی کا, بددیانتی کا, یہ بھی ایک نشہ ہے. اس پر ملا رومی رحمۃ اللہ نے بڑا کلام لکھا ہے. وہ کہتے ہیں مانگ کے کھانے کا بھی نشہ ہے, مانگ کے کھانے کا بھی نشہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بھیک مانگنے والی خاتون تھی, تو بادشاہ کے پاس بھیک مانگنے آئی, تو بادشاہ کو پسند آ گئی, اس نے شادی کر لی. اب اس کو عادت تھی بھیک مانگ کے کھانے کی, تو وہ کنیزوں سے کہا کرتی تھی کہ فٹافٹ نہ روٹی لے کے آیا کرو, میں 2-3 دفعہ مانگوں تو پھر لایا کرو. چونکہ ایک نشہ ہے نا, تو میں مانگوں 2-4 دفعہ تو پھر. تو انسان بہت سارے نشے کرتا ہے, یہ مانتا نہیں. یہ موبائل, یہ فیس بک, یہ سارے نشے ہی ہیں. اپنی فوٹو لگا لینا, سارا دن اسی کو دیکھتے رہنا. اور بڑے بڑے سیانے بندے جو وزادار ہیں, بڑے وزادار لوگ ہیں, لیکن وہ بھی سنجیدگی کے قائل نہیں, اس طرح کے نشوں کا شکار ہیں. یہ سارے نشے ہیں جو ہم نے پال لیے. ہمارے صوفیاء, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کرو, اگر سارے نشوں سے بچنا چاہتے ہو تو سجدے کا نشہ شروع کرو, سجدے کا نشہ شروع کرو. یہ نا اقبال کہتے ہیں وہ عطار ہو, رومی ہو, رازی. آپ بات کو سمجھیں, عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. کہتے ہیں بہت بڑا صوفی ہو جیسے فرید الدین عطار تھے, بہت بڑا تصوف کا امام ہو جیسے امام غزالی تھے, بہت بڑا تفسیر کا استاد ہو جیسے امام رازی ہو. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, پر کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. اگر سویرے اٹھ کے روتا نہیں نا اللہ کی بارگاہ, اگر تہجد نہیں نہ پڑھتا, تو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. پھر اس کو کوئی چیز نصیب. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ جب تک آپ سویرے نہیں اٹھتے, آپ اللہ اللہ نہیں کرتے, آپ کو نوافل کا چسکا نہیں, عبادت کا مزہ نہیں. فرمایا میری عبادت کرو, یہ شوق پیدا کرو, میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. ہم لوگوں کے نشے, مختلف نشے, بڑا عجیب رنگ ہے. محفل کی صدارت کرنے والے بڑے پیر صاحب, بڑے القابات ہو, بیچ میں سے بندہ تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتا, اتنے بڑے لقب ہیں اس کے. لیکن وہ سج سنور کے 2.5 گھنٹے بیٹھا رہا محفل میں, اور نماز کا وقت آیا تو اس نے مختصر سی پڑھی, وہ نکل گیا. ہلکے سے سجدے کیے. او اتنا بڑا عشق رسول, نعت خواں, او ہو کیا بات ہے. اور عشق رسول کا بہت بڑا پیغامبر, بہت بڑا مبلغ. تو بیچارہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نماز پڑھ, میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو یہ نشے کے عادی تو ہیں, پر حقیقت کے قائل نہیں. یہ بس ٹھیک ہے, خوابوں کی دنیا میں لوگ زندہ ہیں, پر جن کو یہ جو نشہ تھا نا عبادت کا, یہ میرے رسول پاک کی چاہت ہے, یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی. آپ دیکھیں نا, حضور مہینوں جا کے غار ہرا میں بیٹھتے. کیا وہاں تبلیغ کرتے تھے, کوئی کتاب لکھتے تھے؟ رسول کریم علیہ السلام مہینہ رہتے غار ہرا میں. کوئی نہ مجھے دیکھے, کوئی نہ مجھے ملے. حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا میں اپنے رب کی عبادت کروں گا. نبی کریم علیہ السلام نے سجدوں کے ساتھ پتھروں اور پہاڑوں کو آباد کر دیا, سجدوں کے ساتھ. آپ کا سجدہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے چھڑا لیتا ہے, یہ بہت ساری جگہوں سے جھکنے سے بچا لیتا ہے. صوفیاء, اولیاء یہ کیا کرتے تھے؟ یہ سجدے کا ذوق ہی تو پیدا کرتے تھے. سجدے کا ذوق. شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم پکے نمازی بن جاؤ نا, تہجد گزار ہو جاؤ, تو میرے پاس آنا جانا چھوڑ دینا. اور اس کی حضور کیوں؟ فرمایا میں تمہارے اور رب رسول کے رستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا, اور میرا مقصود ہے تمہیں وہاں تک پہنچانا. جب پہنچ گئے تو پھر میری ضرورت ختم ہو گئی. ہاں کبھی وسوس آئے, شک پیدا ہو, تکلیف ہو تو آنا, ورنہ میں نہیں چاہتا کہ میں رکاوٹ بنا رہوں. تم اللہ اللہ کرو, اس مالک کو راضی کرو. میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب
اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے. وہ بڑا نیڑے ہے رب کے، بڑا قریب ہے، اس لیے کہ وہ حالت ہے سجدہ میں. وہ جب سجدے کرتا ہے نا، اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے، آپ ذرا سجدے کی کیفیت دیکھیں نا. زبان بھی یہاں ہے، آنکھ بھی یہاں ہے، کان بھی، عقل بھی ساری، اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدے میں. آپ وہ کبھی پیچھے جائیں تو دیہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے نکیریں نکالو، بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا، ناک سے نکیریں نکالو، بڑی سزا ہوتی تھی. تو اس نے کہا مالک مجھے کسی نے کہا نہیں، پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری عقل سجدے میں، اور رکھ کے کہا کیا؟ سبحان ربی یل، اللہ میں پست ہوں تو اعلیٰ، اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے اعلیٰ. اتنا، اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. کثرت عبادت، نوافل. ہمارے ہاں عمرے کی قرآن اندازی محفلوں پہ ہونے لگ گئی ہے، حالانکہ حدیث سے ثابت نہیں. میں دوستوں سے کہتا ہوں جائز ہے، کرنی چاہیے، عمرے کی قرآن اندازی جائز ہے، پر کسی حدیث میں نہیں آئی کہ قرآن اندازی کرو عمرہ کرو. حدیث میں قرآن اندازی یہ آئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل جائے نا پہلی صف کا ثواب کتنا ہے، تم قرآن اندازی کرو. عمرے کی قرآن اندازی کا تو پوسٹر چھپتا ہے، تو یہ والی قرآن اندازی کب ہونی ہے؟ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ چلے کہ اس کا ثواب کتنا، تو تم قرآن اندازی کرو، تم قرآن ڈالو. جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کا مصلی آباد ہوتا ہے، صلاح الدین ایوبی، ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی، بیت المقدس پر قبضہ تھا عیسائیوں کا. تو صلاح الدین بڑے پریشان تھے. وہ بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور پتہ چلا ہے دشمن کے 2 بحری بیڑے اسلحہ لے کے آ رہے. مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں، اور اب اگر 2 بحری بیڑے اور آ گئے تو حضور مسئلہ بن جائے گا. تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسئلے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی. تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا، آج رات تو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں گا، تو بھی دعا کرنا. آپ ناراض نہ ہونا، ہم تو پیروں والے ہیں، ہم تو پیروں کے نوکر غلام ہیں، ہمارا تو گزارا ہی نہیں، ہمیں تو ملتا ہے سارا کچھ وہاں سے. پر میرا سوال یہ ہے کہ تعویذ لینے جاتے ہو نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ رات اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے، انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے. صلاح الدین ایوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رات آج نا اللہ اللہ کرنا، تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، تو بھی دعا کرنا. تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، تو پھر ہی تو مصلی بھیگ جاتا ہے، پھر ہی تو مزہ آتا ہے. سکھی بندہ تو کعبے جا کے نہیں روتا. دکھی تھے، تکلیف تھی، تو سر رکھا سجدے میں تو تڑپ کر. اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو صلاح الدین چیخے مار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لیے تو نہیں نہ لڑ رہا، اللہ کو میں کوئی قبضوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا، مالک تیرے لیے لڑ رہا ہوں، مجھے بے آبرو نہ کرنا، میری مدد فرمانا. کہتے میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا، پر صلاح الدین ایوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا. تو سویرے صلاح الدین ملے تو بڑے خوش تھے. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور وہ بحری بیڑے 2 آ رہے تھے نا اسلحہ لے کے، دونوں ڈوب گئے پانی میں ڈوب گئے. تو بابا جی کہنے لگے صلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے. وہ جو تو نے مصلی بات کیا تو وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، وہ تباہ، اتنے قیمتی تھے تیرے آنسو کے بہا لے گئے دشمن کے بحری بیڑوں کو. میرے بھائی ٹھیک ہو گیا، میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کے لیے، اور اس پر غور کرنے اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی، حضور نے ہمیں بتلایا، ہمارا ذوق بڑھایا عبادت کی طرف. ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ؟ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے، ہم نے تو جان دے دی وعدہ دیدار پر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعدہ اور نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا نقد و نقد ہو جانا ہے، کیونکہ ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی، تو مر گئے ہم زیارت کی خاطر. جان دے دی وعدہ دیدار پر، تو نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سے؟ اس کی حضور فٹافٹ ملنا ہے، میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرنا، دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا، پھر سجدے زیادہ کرنا، قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے، قرب ملے گا تمہیں. اپنے بچوں کے اندر لیکن ہم شوق پیدا کرتے ہیں، ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے، پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا. تو
تو لوگوں کی خدمت کرے گا، ملک و ملت کی خدمت کرے گا، تیرے ابا کا نام روشن ہوگا، تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی۔ ہم یہ ذوق پیدا کرتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں، انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے، محنت کرو گے تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا۔ یہ جتنا ذوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے، ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، تو سجدہ کرے گا۔ دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ، یعنی اسے شوق دلاؤ، اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے، اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہر چیز یعنی سر سنگیت سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بن گئی، ہر شے پروموٹ ہو رہی ہے، عبادت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے، اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا۔ اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبردست مذہبی گفتگو کر رہا تھا اور تگڑی بات کر رہا تھا، کیا بات ہے، لیکن نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے، نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں ہے مارکیٹ میں، اور مجھے تو خیر پسند ہی بڑی ہے، میں نے تو کئی دفعہ پڑھی ہے۔ اور کیا بات ہے امام احمد بن حنبل کی، کیسے تگڑے قسم کے محدث تھے اور اللہ نے کتنا انہیں اعزاز عطا فرمایا ہوا تھا۔ یہ کوڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر، سارا کرتا لہو سے باہر بھی جایا کرتا تھا، بڑا اعزاز والا شخص تھے، بڑے اعزاز والے، حدیثیں جمع کرنا، حدیثیں لکھنا، حدیث پڑھانا، سارا دن رہتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام، اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے، پر اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 نفل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے، 300 نوافل روز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے نے کہا ابا جی مکان خریدنا ہے تو وہ جگہ کہاں کر کے لوں، بہت ساری آبادیاں، تو فرمایا پتر وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہو۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو، اتنا پسند کرتے نماز کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھتے، پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے، نبی پاک وتر کو الگ کر کے پڑھتے، عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ تو ہم ہی سے اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون علیحدہ وتر پڑھنے کے لیے، عشاء کے ساتھ پڑھ لے، وتر پڑھتے، تہجد پڑھتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھتے، پھر رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں زمانہ سو جاتا اور میرے رسول مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے، او یار کھیتی باڑی کر کے نہیں، محنت مزدوری کر کے نہیں۔ جناب عائشہ کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات اسی کو پڑھتے، اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا۔ یار نماز پڑھ کے اتنی مشقت کر کے، اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا، یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کا ذوق عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا، طبیعت ہے ان کی، وہ ایک دوسرے کو، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو، یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں؟ اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا، اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے، اب تو جاسوس، اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے۔ عرض کروں تھوڑی سی بات اس عنوان سے، پتہ کیا ہمارا مسئلہ ہے؟ ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے۔ میرے رسول پاک پڑھیے درود شریف، سارے پڑھیے ذرا زور سے، صلی اللہ تعالی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو گے، اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے آپ کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھول جائیں۔ یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں، چھوڑیں، مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت، نے کام سے کام رکھیں، اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے۔ یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بےچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے، بوری کا منہ کھول کے اندر تک ہاتھ ڈالنا، تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا ہے، خرابی ہوتی ہے۔ تو جاسوسی کی جاتی تھی، اس نے بھی جاسوس بھیجے، کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے، کچھ مسلم کچھ کافر، پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ، تو کچھ لوگ اس نے بھیجے، انہوں نے آ کے نا تحقیق کی، ریسرچ کری کہ آخر ماجرا کیا ہے، تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو۔ اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے، وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی، ہمیں کوئی سمجھ نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں، جب رات مصلی پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں، کوئی کسی کو نہیں جانتا، کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے، کوئی اپنی بات کر کے رو رہا ہے، لگتا ہے کہ ان کے کوئی رشتہ
ہے ہی نہیں جب مصلے پہ بیٹھتے ہیں. اور فرمایا جب سویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیر ہی کوئی نہیں. حالانکہ جو مسلوں پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے، لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں، دن کے مجاہد ہیں. کوئی سمجھ نہیں آتا. میرے عزیز، ان لوگوں نے مصلی آباد کر کے رکھا، تلاوت ان کا ذوق رہی، منظر روز پڑھنا، اسباق پڑھنا، وظائف پڑھنا، یہ ان کا ذوق رہا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے 1000 کتاب لکھی ہے، لیکن الوظیفۃ الکریمہ کے نام سے جو وہ صبح و شام وظائف پڑھتے تھے وہ الگ انہوں نے ان کو بیان کیا، پابندی کے ساتھ اپنی اللہ اللہ کرتے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ اس پر ایک بندے نے اعتراض کیا. اس نے کہا جی آپ کس قسم کے صوفی ہیں، مرید بیٹھے ہیں اور آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، جو بندہ ملنے آتا ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے، اور اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ درویش ہیں تو نہ انہیں روٹی کھانی چاہیے نہ سونا چاہیے، چونکہ وہ درویش ہیں، اور ہم چونکہ درویشوں کے ماننے والے ہیں لہذا ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں درویش ویسے ہی کر جائے. حالانکہ جس کو آپ درویش کہیں گے آپ اس کی مانیں گے، آپ منوائیں گے نہیں. ہمارا مزاج ہوتا ہے. شیخ شہاب الدین پر لوگوں نے اعتراض کی، حضور لوگ ملنے آئے ہیں، زیارت کرنے آئے ہیں، یہ بندے دعا کرانے آئے ہیں، اللہ اللہ کرانے آئے اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں. کیا جملہ ہے، کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے. فرمانے لگے رب رسول سے مانگنے کے لیے مصلی بچھایا ہے، اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا؟ پہلے مجھے کچھ لے تو لینے دو، اگر میرے پلے کچھ ہے ہوگی تو آگے دوں گا نا. تو میں مانگنے گیا تھا کہ یا اللہ دے، تیرے بندے لینے آئے ہیں، دے تو میں کچھ لوں گا تو آگے دوں گا نا. لیکن ہمارا یہ سٹیٹس، یہ مزاج، یہ شعور نہیں ہے. گپیں، کہانیاں، داستانیں، گفتگو، خطابت، واز، کیا بات. لیکن اگر کچھ کرنے کا کام ہو تو وہ نہیں ہم سے ہوتا. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی سے دل لگانے کا درس دیا، حضور نے توجہ دلائی. صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے، وہ کوشش کرتے تھے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا مزاج ہمیشہ قائم رہا. حضرت عمر فاروق ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے، 15 سپارے پہلی رکعت میں پڑھ دیتے اور 15 سپارے قرآن مجید کے دوسری رکعت میں پڑھ دیتے. آپ نے نا حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا. حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا. وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئیں تو عرض کرنے لگی، امیر المومنین میرے لیے اعزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منکوحہ ہو گئی ہوں، لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں. میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی؟ تو عثمان غنی رو پڑے. فرمانے لگے میں نے عمر فاروق کو مسجد میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے دیکھا، میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا، عدل کرتے دیکھا، انصاف کرتے دیکھا، امت کی خیر خواہی کرتے دیکھا. تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے، گھر کے اندر کیسے راضی کرتے تھے. وہ طریقے بتلاؤ، تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے، اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے. گھر نہ ہم نہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں، حضرت فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی، ولی من خاف مقام ربہ جنتا. میں تو میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری کایا ہی پلٹ دی، میں توبہ کر گیا. اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی، پر اندر سے آواز آتی نہیں ہے، ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے یا دھوم مچانے کی آواز آتی. عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا، وہ جو حسن تھا، وہ جو توانائی تھی، وہ جو بات تھی. ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ مہربانی کریں ذرا مجھے مصلی دے دیں، میرے نہ کچھ نفل رہ گئے. تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مصلی مل جائے. مصلی انہیں دے دیا گیا، وہ مصلی لے کے چلے گئے تو پیچھے ایک صاحب نے تبصرہ کیا، کہنے کتنا ریاکار بندہ ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں، ہے کوئی بات کرنے والی. میں نے اسے کہا، میں نے کہا تو مہربانی کرنا اس طرح کی ریاکاری تو بھی کر، پکڑ مصلی اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر کے آ، اٹھ ذرا شکر کر کو یہ ریاکار بھی ملا ہے، کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے. اللہ کا میں کہتا ہوں کو پڑھے تو صحیح نہ، یار یہ کوئی دور ہے نفل پڑھنے کا، اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں. میں نے کہا چل مہربانی کر یہ لے مصلی اور تو بھی جا تھوڑی سی کر یا ریاکاری کرو تو صحیح نا. مزاج ہی نہیں، ذوق. جمعے کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے، او ہو پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجھائی جائے گی. اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی بعد والی سنتیں کتنی ہوتی.
میں نے کہا کتنے سال ہو گئے جمعہ پڑھتے؟ کتنے سال ہو گئے؟ ابھی تک سنتوں کا نہیں پتا، ابھی تک نہیں علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں بعد میں کتنی رکھتے ہیں۔ فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے؟ سنو فجر کی سنتوں کے بارے میں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے؟ کیا انداز ہے حضور کا؟ بخاری مسلم کے لفظ سنو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے کیا پوچھا تھا؟ حضور جواب کیا دیتے ہیں؟ فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا، فجر کی پہلی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں، رہ جاتی ہیں۔ فرمایا فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا، فرمایا فجر کی پہلی 2 سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے، اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا۔ اپنا ذوق، اپنی طبیعت، ہم نے نا ذوق غلط بنا لیا۔ اگر 20 بندے کہہ بھی دیں گے تو نے بڑی شاندار تلاوت کیا تو کیا اس سے بنے گا؟ 100 بندہ کہہ بھی دے تیری کیا بات ہے، کیا بات ہے نعت خاں کی، کیا بات ہے علامہ صاحب کی، پیر صاحب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتا ہوں اپنی آخرت کے لیے، اور یہ بھی بڑا اللہ کا فضل ہے کہ کوئی آخرت کے لیے پریشان ہو۔ حضور میں اپنی آخرت کے لیے بڑی پریشانی میں رہتا ہوں، کوئی ایسی بات بتا دیں کہ رب مجھے نجات عطا کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا تم اپنے رب کے ساتھ بددیانتی نہ کرنا، اللہ تجھے نجات عطا کر دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ بددیانتی اور خیانت کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ تو معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی نے کوئی رقم رکھوائی، کوئی ڈیوٹی دی، کوئی ذمہ لگایا، پورا نہ کیا تو بددیانتی ہو گئی۔ اللہ کے ساتھ بددیانتی کا معنی کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ کام جو تمہیں خالص اپنے رب کی رضا کے لیے کرنے چاہیے تھے، ان کاموں میں اگر تم نے نیت کر لی نا کہ لوگ بھی دیکھ لے، غیر کا بھی تم نے ارادہ کر لیا، حکم دیا تھا اللہ رسول نے، کرنے تھے اللہ رسول کے لیے، اور جب تم نے ارادہ کر لیا نا کہ ذرا لوگوں کو بھی پتہ چل جائے میں نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، قاری قرآن ہوں، عامل بالسنہ ہوں، شریعت اسلامیہ کا پابند ہوں، جب تم نے یہ والا ذہن بنا لیا نا تو پھر تم نے اپنے رب کے ساتھ بددیانتی، تم نے خیانت کی، پھر تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ جب تم نے یہ ذہن بنا لیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ حضرت شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک شخص سے بڑا قریبی تعلق تھا اور میں اسے بڑا نیک سمجھتا تھا، اور اچھے الفاظ میں اس کا لوگوں کے ہاں ذکر تھا، لوگ اسے نیک ہی سمجھتے تھے، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہے۔ میں تیمارداری کرنے گیا، میں نے اسے جا کے دیکھا تو بڑی اذیت میں تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور اپنے گناہوں کی پاداش میں ہوں۔ میں نے کہا تو بڑا نیک تھا۔ کہنے لگا حضرت جی میرا منصب نیکی کا تھا، میں نے تہجد پڑھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں نیک، میں نے تسبیح پھیری تاکہ پیری مریدی میں اضافہ ہو، میں نے سنت شریعت کا لبادہ اڑا تاکہ میرے عقیدت مند بڑھ جائیں۔ وہ کام جو اللہ رسول کے لیے کرنے تھے انہی کاموں پر میں نے یہ نظام بنایا کہ جس سے خرابی واقع ہونے لگی حضور، پھر میں بیمار ہوا، اتنا بیمار ہوا کہ اٹھا نہیں جاتا تھا۔ ایک دن پھر میں نے قرآن شریف منگایا اور منگا کر کے اپنے صحن میں بیٹھ کر قرآن بلند کر کے کہا اللہ مجھے اس کے صدقے شفا دے دی، آج کے بعد ایسا کام نہیں کروں گا۔ رب نے تو شفا دے دی پر میں نہیں باز آیا، میں گویا بیچتا رہا تہجد کو، میں سیل کرتا رہا اپنے وظیفوں کو، میں نے وہ جملے، وہ الفاظ، وہ تلاوتیں، وہ نعتیں، وہ میں کرتا رہا، سیل کرتا رہا۔ پھر بیمار ہو گیا، پھر دعا مانگی، قرآن شریف شروع کیا، پڑھا، سورہ یاسین تک پہنچا، پھر بلند کیا، اللہ اس کے صدقے شفا دے دے، وہ بڑا ہی مہربان ہے، اس نے پھر معاف کر دیا۔ لیکن حضور اس کی بار یہ ہوا ہے کہ میں نے کئی دفعے معافی مانگی، کئی دفعے توڑی، اب میں نے پھر وہی کام کیے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے۔ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں بچتا، جو کچھ ہے وہ دوسروں کو دے ڈالا۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے فرمائے گا جن کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے جاؤ ان سے جا کے اجر مانگو، جن کو دکھانے کے لیے تم نے صدقات کیے ان سے کہو تمہیں اجر دیں، جن کو دکھانے کے لیے تم نے روزے رکھے ان سے کہو تمہیں اجر دے، اور جو تم نے لبادے اوڑے نا اور بڑا کچھ تم بنے کہ میں داڑھی والا، میں پگڑی والا، میں جبے والا، جن کو دکھانے کے لیے کیا جاؤ جا کے ان سے اجر لو، میں تو تمہیں اس چیز کا اجر دوں گا جو تم نے خالص میرے لیے کیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضور اب میری یہ کیفیت ہے کہ اس دفعہ میں قرآن منگاتا ہوں، پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں پر میری زبان پہ جاری نہیں ہوتا، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ کہتے ہیں میں بھی رویا، وہ بھی رویا، ابھی میں اس بستی سے باہر نہیں نکلا تھا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا، وہ چلا گیا۔ آج تک پریشان ہوں کہ مالک بندہ نوازی فرما، تھوڑا سا اپنے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا،
ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ کام کرتے وقت میرا ارادہ کیا ہے، اس کام سے میرا مقصود کیا ہے، اور جس ارادے سے میں کر رہا ہوں پھر اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اگر اسی طرح الجھ گئے، میں کہتا ہوں کہ ہم نے دعوتیں ولیمے بھی کھائے، اور ہم منگنی میں بھی گئے، اور ہم بارات میں بھی گئے، اور ہم جناب سیاسی میٹنگ میں بھی گئے، کس لیے کہ دنیا داری ٹھیک رہے، یہ سارے کام دنیا کے لیے کر لیے تھے، تو اب نمازیں تو نانا دنیا داری کے لیے پڑھے، یہ سارا کچھ ہو گیا تھا نا دنیا داری کے لیے، تو اب داڑھی حج زکوٰۃ کا معاملہ تو دنیا داری کے لیے نہ کریں۔ اب اس پر تو نہ دھبا ڈالیں، اس پر تو نہ وہی لیبل لگا لیں کہ یہ اوپر بڑا اچھا خوبصورت پیکٹ اور اندر سے نکلے ہی کوئی شے نہ، خرابی ہو جائے، اور صبح قیامت جب راز کھلیں تو پھر ہم سے چھپنے کو جگہ ہی نہ مل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی، حضور فرمانے لگے مخلص ہو کے عمل کرنا، اگر تھوڑا بھی ہوا تو تمہیں کفایت کر جائے گا، تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، تھوڑا بھی ہوا۔ کچھ بوجھ انسان کے ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ باطنی ہوتے ہیں۔ ظاہر کے جو بوجھ ہوتے ہیں وہ بھی انسان کو تکلیف دیتے ہیں، اور باطن کے بوجھ بھی تکلیف دیتے ہیں۔ آپ کے کپڑے میلے کچیلے ہو جائیں یا بالوں پہ مٹی لگ جائے، گرد لگ جائے، تو آپ کی طبیعت بوجھل ہو جاتی۔ آپ جب غسل کر لیتے ہیں، کپڑے بدل لیتے ہیں، دھلے ہوئے پہن لیتے ہیں، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ طبیعت کچھ ہلکی پھلکی سی ہو گئی، ذہنی طور پر آپ اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ اسی طریقے کا معاملہ آپ کے باطن کے ساتھ بھی ہے۔ کچھ لوگ تلخ ہیں، پریشان ہیں، طبیعت بڑی کڑوی ہو گئی ہے، غصہ بڑا آتا ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میں اتنا پریشان کیوں ہوں، بور کیوں ہوتا ہوں، تو وجہ ہے نا اس کی دل پہ بوجھ بڑا ہے۔ حسد چھوڑ دینا چاہیے، عداوت چھوڑ دینی چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے، سوچیں اچھی رکھنی چاہیے، دل کو صاف کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ باطن کو ہلکا پھلکا کر دے، ٹھنڈا ٹھار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہر شے تو دل کے اندر ہے، ایمان بھی، نفاق بھی، کفر بھی، اسلام بھی، سارا کچھ اسی کے اندر ہے۔ بلکہ حضرت سلطان صاحب نے تو کہا تھا کہ 14 طبق دلے دے اندر تے تمبو ونگوں تانے ہو، تمبو ونگوں تانے، یعنی ایسے چھائے ہوئے۔ دل جب ٹھنڈا ہوتا ہے، تسلیم والا ہوتا ہے، اور باطن کے اندر جب انسان سکون میں ہوتا ہے، انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنے دلوں میں بٹھا رکھی ہیں، چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، اور وہ اندر جم گئی ہیں، انہوں نے گھر کر لیا ہے، اندر ڈیرا لگا لیا ہے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کا با یک دل بہتر است۔ فرماتے تھے دل پہ توجہ دے، یہ ٹھیک ہو گیا تو 1000 حج سے بھی تیرے لیے بہتری ہو جائے گی۔ اور ایک جملہ اور بڑا خوبصورت فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کعبے کو بھی صاف کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں سے حضرت خلیل گزرے، پر دل کو بھی صاف رکھ، یہاں سے تو رب جلیل نے گزرنا ہے۔ تو مالک کا جہاں ڈیرا ہونا ہے وہ چیز میلی کچیلی ہے، بڑی بری حالت ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں نے، قدورتیں، نفرتیں، موقع بھی آتا ہے نا جب صاف کرنے کا، تب بھی نہیں کرتے، کوئی معافی مانگنے آ بھی جائے تو نہیں دیتے، کوئی بندہ وضاحت دے کہ کہنا بھی چاہے نا کہ یہ معنی نہیں تھا، وہ میرا یہ مطلب تھا، تو اس وضاحت کو قبول کرنے کو تیار بھی نہیں ہوتے۔ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، جان اڑے ہوئے، پتہ نہیں کیا بن کے بیٹھ گئے۔ اور بڑے سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے موقع دیا تھا، آئے تھے لوگ درگزر کا سوالی بن کر، لیکن وہ نہیں کرتے۔ جب آپ اپنے دل پہ بوجھ بنا لیں گے، مختلف چیزیں طاری کر لیں گی، وہ اندر سلگتی ہیں، اندر آپ کے وہ میل کچیل بڑھا دیتی ہیں، بوجھ بڑھ جاتا ہے، طبیعت تلخ ہو جاتی ہے، زبان کڑوی ہو جاتی ہے، لب و لہجہ کانٹوں کی طرح چبھتا ہے لوگوں کو۔ لیکن اگر دل آپ صاف رکھیں، ٹھنڈا رکھیں، حوصلے والا رکھیں، آپ کے اندر کوئی شے نہ ہو کسی بندے کے لیے، تو پھر آپ یقین کریں کہ زندگی بڑی مزیدار ہو جاتی، پھر آپ کو سکون ملتا ہے، پھر آپ نماز بھی تسلی والی پڑھیں گے، لوگوں سے ملیں گے تو انہیں اپنا سمجھ کے ملیں گے، کیونکہ اندر شے ہی کوئی نہیں جب تو۔ اور جب آپ رات کو سوئیں گے تو پھر بھی رب کریم قرار والی نیند عطا فرمائے گا۔ لیکن جب وہ تلخیاں، وہ بوجھ، کل فلانے نے یہ کہا تھا تو آج سارا دن منصوبہ بندی کی کہ تگڑا جواب کیسے دینا ہے، کل ایک نے اینٹ پھینکی تھی تو آج پتھر جمع کر کے رکھے ہیں کہ مجھے موقع ملے گا تو میں نے برسانے ہیں، تو پھر تو آپ اس کام لگے ہوئے ہیں، پھر تو جان چھوٹے گی نہیں، اس کو کوئی حد بندہ ہی نہیں۔ ہر شعبے کے اندر کچھ لوگ اعلیٰ ہوتے ہیں، کچھ افضل ہوتے ہیں۔ مجھ سے آپ پوچھیں گے کسی بڑے آدمی کا نام بتائیں تو میں نے تاجر کا تو نہیں نہ بتانا، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا کہ فلاں بندہ اللہ کا بہت بڑا نیک آدمی ہے، میں بتاؤں گا فلاں بندہ بڑا زبردست حدیث پر نظر رکھنے والا عالم ہے۔ میں تو اپنے شعبے کے تعلق سے بات کروں گا کہ فلاں آدمی زبردست مفتی ہے اپنے شعبے سے۔ آپ پوچھ لیں کسی تاجر سے کہ آپ کسی بڑے آدمی کا نام بتائیں تو اس نے عالم کا تھوڑی بتانا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں جب میں قادسیہ کی جنگ لڑ رہا تھا تو
ایک ریاست ایسی بھی آئی جس کے بادشاہ کا تاج بڑا مشہور تھا کہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں اس کے تاج میں، معروف تھی وہ بات. تو میں نے مسلمان فوجیوں کو نصیحت کی کہ جب لڑائی کرو نا تو بادشاہ کا تاج جب ملے تو قبضے میں لے لینا، مال غنیمت میں شامل ہو